یہ کون لوگ ہیں؟ ظالم کا لفظ ارشاد فرمایا نا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیاتنا، ہماری آیات، ان کو جب سنائیے آپ، جب قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، انہیں خدا کی نشانیاں یا اور چیزوں سے نصیحت کیجئے، بینات، جو بڑی کھلی ہوئی آیات ہیں ہماری، تو قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے، قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے، کن کو کہا؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو کہتے ہیں۔ کافر جو تھے، یہ کافر جو ہیں ایمان والوں کو کہتے ہیں، ای الفریقین خیر، ہم دونوں میں، دونوں طبقوں میں کون ہے جو خیر مقامن، جس کا مکان بہتر ہے، جس کی بلڈنگ اچھی ہے، ہم دونوں میں کون اچھا ہے؟ واحسن ندیہ، اور کس کی مجلس اچھی جمتی ہے، دنیا میں کس کی رونق زیادہ ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ہماری نشانیاں، یہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، اور بات کیا کرتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقامن، کون ہے جس کا مقام اچھا ہے، واحسن ندیہ، کس کی مجلس اچھی جمتی ہے، کس کے رفقا زیادہ ہیں، کس کے دوست یار زیادہ ہیں۔ شام کو یہ بیٹھتے تھے عرب، اور کبھی کبھی یہ بیٹھتے تھے صبح کی مجلس میں، تجارتی قافلے چلتے تھے اور ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، بڑے بڑے ان کے سردار، جو موڈ آیا تو تجارتی قافلے میں چلے گئے، وگرنہ بیٹھے رہے مکہ مکرمہ، پیسہ لگا دیا، انویسٹ کر دیا، اب کوئی کام تو کرنے کو اور ہے نہیں، تو مجلسیں جمتی تھیں صبح کے وقت، جب سورج ذرا زیادہ چڑھتا تھا اور ریت گرم ہونے لگتی تھی تو اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سو جاتے تھے، سورج کے ڈھلنے پر گویا ظہر کے بعد سمجھ لیجئے اس ٹائم پہ پھر آ جاتے تھے، پھر مجلس چلتی تھی تو شام سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک پھر اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ یہ دو دو مجلسیں، تین تین مجلسیں ان کی لگتی تھیں، اور بیٹھ کر ہنسی مذاق گپ شپ یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اس کے متعلق اللہ فرما رہے کہ احسن ندیہ، کہتے ہیں کس کی مجلس اچھی جمتی ہے، کس کا مکان زیادہ بلند ہے، کس کی بلڈنگ اچھی ہے، یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ کا قرب اور اللہ تعالی سے دوری، دنیاوی اسباب، اس کا فیصلہ یہ چیز کرے گی کہ جس کا مکان اچھا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، جس کی مجلس اچھی جمتی ہے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، جس کے دوست زیادہ اچھے ہیں یہ چیزیں اس کو کام آ جائیں گی، دنیا میں اللہ کی گرفت اس پہ ہوگی ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کس کا گھر اچھا ہے، اور جو خدا کی آیات ہیں انہیں بھول جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ تو غریب لوگ تھے نا، ان لوگوں کا سرمایہ تھا، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اللہ کے اتنے ہی قریب ہوتے تو تمہارا بھی اچھا سا مکان ہوتا، تم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوتے تو تمہارے دوست بھی بہت زیادہ ہوتے، تمہاری مجلسیں بھی جمتی، مجلسیں تو وہاں جمتی بھئی جہاں پر جھوٹ بولتے، ٹھٹھے مذاق ہنسی، کوئی سنجیدہ بات نہیں، زیادہ مجلسیں تو وہاں جمتی ہیں، لیکن جہاں اللہ کا خوف ہو اور انسان کو پتا ہو کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور مجھے فضول باتیں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا، وہاں اس انسان کی مجلس کیا زیادہ جمے۔ اور جہاں تک پیسے کا تعلق ہے پھر وہ بات ہے جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حلال کا پیسہ اور اس کے ساتھ زندگی کی آسانیاں، عیاشیاں کبھی جمع ہوئی ہیں۔ وہ کہتے تھے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ایسا میرے علم میں نہیں آیا کہ کسی انسان کے پاس پیسہ بھی حلال کا ہو، بالکل 100%، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کی زندگی بہت پرتعیش ہو اور آسائش اور آرام سے گزرے۔ ظاہر ہے جب حلال سے کماتا ہے تو اس انسان کو تو بہت سے اخراجات کرنے ہوتے ہیں، وہی پورے مشکل سے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، ہر چیز کا، اور گھر اور یہ سارے مسائل، وہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھتے ہیں ایمان والوں سے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ،
اور کتنے ہی تھے جنہیں ہم نے کھپا دیا، کتنے کھپا چکے ہم، قبلہم ان سے پہلے، من قرن سنگتیں تھیں، دوستیاں تھیں، کتنی ہم نے کھپا دی، ہلاک کر دیے، ہم احسن و اساسن، اور وہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا نا وہ ان سے اسباب میں بہتر تھے، وریا، اور دکھاوے میں بھی بہت اچھے تھے، ان کے مکان ان کے مکانوں سے بھی بلند تھے، اور ان کی زندگی کے گزارنے کے رنگ ڈھنگ ان کے رنگ ڈھنگ سے اچھے تھے۔ کتنی بستیاں تھیں جو ہم نے برباد کر دی جب انبیاء علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، اور جب حق کی مخالفت ہوئی تو کتنی ہی بستیاں تھیں جو ہم نے کھپا دی۔ یہ کیا چیز ہے، ان سے کہیں زیادہ اچھے مکانات والے تھے اور کہیں زیادہ اچھی ان کی مجلسیں جمتی تھیں۔ یہ کفار مکہ جتنے بھی دولت مند ہوں فرعون سے تو نہیں بڑھ گئے تھے، اور اللہ نے اسے بھی کھپا دیا، مار دیا، اللہ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ یہ حامان اور قارون سے تو نہیں بڑھ گئے تھے، اور اللہ تعالی نے ان سب کو ختم کر دیا۔ عاد اور سمود کی قومیں جن کے مکانات اب تک باقی ہیں، اور پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے کس طرح گھر اور اپنے محلات بنا لیے تھے، اب تک ان کی یہ ساری چیزیں باقی ہیں، یہ ان سے تو نہیں زیادہ ہو گئے۔ اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ناز اور یہ چیزیں یہ چند دن کی باتیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اسباب اور وسائل میں فخر کرنا، اور حضرت کہتے تھے دوسرے کو کم سمجھنا، اپنے کو زیادہ سمجھنا، اور یہ حساب لگانا کہ فلاں کے پاس کیا اور میرے پاس کیا، فرماتے تھے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گاؤں میں عورتیں لڑکیاں شام کو بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں تو نے کتنے اپلے لگائے اور میں نے اتنے لگائے اور میں نے اتنے لگائے، تو سارا دن گوبر میں ہی ہاتھ ڈالے رکھے نا گندگی میں، شام کو بیٹھ کے ہی فخر کر رہی ہیں کہ تو نے کتنے اپلے تھاپ لیے اور میں نے کتنے تھاپ لیے۔ بس حال ایسا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، یعنی جس پہ تم ایک فخر کا اظہار کر رہے ہو، جو اللہ کی آیات ہیں ان کو چھوڑ رہے ہو، جو اللہ کی نشانیاں اور حق جو سامنے آیا ہے اس سے منہ پھیر کے، اور تم اس بات کو ترجیح دے رہے ہو کہ دنیا میں کس کے پاس کتنا ہے اور کس کے پاس کم اور زیادہ ہے۔ ہم تمہیں بتائیں تم سے پہلے کتنی قومیں ایسی تھیں جو اس دنیا میں رہی ہیں، ہم نے انہیں تباہ کر دیا، وہ تم سے زیادہ اچھے تھے، اساسم وریا، دیکھنے میں بھی تم سے زیادہ اچھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر اسباب اور وسائل ہم نے انہیں دیے تھے۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو کوئی آدمی بھٹکتا ہے، فی الضلالۃ گمراہی میں جو کوئی آدمی بھٹکتا ہے، فلیمدد، سو کھینچ کر لے جائے، لہو اس کے لیے، الرحمن پروردگار، مدّا لمبا کھینچ کر لے جائے، یعنی اس کا پروردگار اسے خوب ڈھیل دے دیتا ہے، لمبا کھینچ دیتا ہے اسے۔ جو آدمی بھٹکتا ہے، جو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس انسان کو بہت ڈھیل دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھٹک رہے ہو، بہکاوے میں ہو، غلط راہ پر ہو، تو دنیا کی جگہ ہے نا، یہاں پر تمہیں آزادی ہے، جتنا مرضی گمراہی میں چلے جاؤ، ہم نے آزادی دے رکھی ہے۔ اللہ اگر یہ آزادی نہ دیتا تو امتحان کیسے ہوتا؟ اس لیے یہ دنیا بڑے امتحان کی جگہ ہے۔ کسی نے کہا ہے نا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ سب کھیل تماشے کی باتیں ہیں، بڑے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ جو آدمی گمراہ ہے خدا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مدّا، لمبا کھینچ دیتے ہیں، یعنی بالکل خدا چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کرو، کس حد تک جا سکتے۔ انبیاء علیہ السلام کے مخالفین خدا انہیں بھی چھوڑ دیتا تھا، ہر طرح کا ظلم کر لیا، لمبی بات ہے، کر لو جتنا تم نے کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ اس بات پر پہنچ جاتے تھے کہ اب اس نبی علیہ السلام کو، رسول کو، کسی کو شہید کر دو، ختم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہاں تک پہنچ گئے کہ آخری رات تھی اور انہوں نے گھیراؤ کر لیا مکان کا، اور انہوں نے کہا سارے مل کے یک بارگی حملہ کر دو، اور تلواریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے سب کی رنگی ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ کل
بنو ہاشم اٹھیں اور کہیں کہ کس نے قتل کیا ہے تو سب اپنی تلواریں دکھا دینا کہ ہم سب نے قتل کیا ہے، تو بنو ہاشم پورے اربوں سے ٹکر تھوڑے ہی لے لیں گے، زیادہ سے زیادہ مطالبہ ہوگا کہ 100 اونٹ دے دو، 100 اونٹ دے دیں گے۔ اللہ نے کھینچ دیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم آخری حد تک چلے جاؤ، کوئی حسرت جی میں نہ رہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اس لیے کبھی کبھی آدمی ہوتا مومن ہے مگر اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے اور گمراہی اور عیاشی اور اپنے اعمال کی برائی آخری حد تک پہنچا لیتا ہے، اور خدا سے بڑا ڈرنا چاہیے کہ اللہ کسی کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی کہ اب کیا کرے۔ بڑی گہری حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ایک حدیث میں۔ آپ نے فرمایا شیطان لوگوں کو گمراہ کرے گا اور وہ اتنا گمراہ کر دے گا کہ آخری چیز جو ان سے اٹھا دے گا وہ رشتوں کی حرمت ہے، یعنی رشتوں کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ لوگوں کے لیے صرف مرد اور عورت کا تصور رہ جائے گا، باقی کوئی تصور نہیں رہے گا کہ یہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے، شیطان اس کو مٹا دے گا۔ اور جب لوگ اس حد تک عیاشی میں پڑ جائیں گے تو اس کے بعد وہ لوگ شیطان سے پوچھیں گے کہ اب کیا کریں، تو کہے گا جاؤ، اور شیطان کہے گا کہ عبادت کرو میری، اور پھر شیطان کی لوگ عبادت کرنے لگیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس اللہ کے گھر میں دوبارہ بت نہ آ جائے اور عبادت نہ شروع ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ انہیں کھینچ دیتا ہے، لمبی ڈھیل دے دیتا ہے، یعنی اعمال میں انتہا کی گمراہی ہو گئی، عیاشی میں، خدا کی نافرمانی، بدکاری میں آخری اینڈ تک جب پہنچ گئے تو آدمی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس چیز پہ زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا مجرم اور کافر ہے۔ زندگی اس چیز کا نام تھوڑا ہی ہے کہ کھایا پیا اور اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ اس حد تک پہنچ کے پھر بھی وہ کسی آئیڈیا کی تلاش میں ہے کہ زندگی کس سہارے پہ گزاروں، وہ کہے گا میری عبادت کرو۔ تو انسان نظریے کے بغیر نہیں جی سکتا، نظریات کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی دماغ کی سطح بلند ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یورپ کے ممالک، اب امریکہ بھی نہیں، خاص طور پہ مشرقی یورپ، آخری حد تک اپنی عیاشیوں میں وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور خودکشی ہو جاتی ہے اس کے بعد مر جاتے ہیں، خودکشی کی رفتار بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ سردیوں میں خودکشی بڑھ جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جینے کے لیے اب مزید کیا ہے، کیا انہیں چارم دے سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی گمراہی اور عیاشی اس کو کر لیا۔ اب آگے بتاؤ اب کیا کریں؟ اب کوئی نظریہ ہو نا جس کے ساتھ اپنے دماغ کو منسلک کریں، اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی علیاذ باللہ عبادت کریں، کوئی تھیوری ہونی چاہیے جینے کے لیے، وہ کچھ رہی نہیں۔ جب نہیں رہی تو وہ کہتا ہے خودکشی کرو، مرو، اور مر جاتے ہیں۔ تو انسان کے جینے کے لیے فقط تنہا یہ تھوڑا ہی کافی ہے۔ اسی کا ایک اثر مسلمانوں میں آپ دیکھیں کہ یہاں آ کر ان دیار میں جن مسلمانوں کو مسائل سے فرصت مل جاتی ہے، مثلا کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، ہمارے ممالک میں پولیس، امن اور ملکی معاملات اور سیاست اور کیا کیا چیزیں ہیں، ان ممالک میں آ کے ایسی چیزیں نہیں رہتی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں معاش کا ہے، یہاں آ کر مسلمانوں کو معاش کی دقت نہیں رہتی، معاشی طور پر اطمینان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاش میں وسعت دے دی۔ اب یہ تلاش کرتا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس نظریے میں۔ تو علیہ باللہ کچھ حصہ عیاشیوں کے بعد بھی اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ آخر ہے کیا، پھر مسجد آ جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف، پھر دین، جیسا بھی، چاہے وہ گمراہی میں ہی ہو علیہ باللہ، مگر یہ کہ وہ آ جاتا ہے واپس، یہ کہ نظریے کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ آدمی کہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو پھر وہ عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں لگ جاتا ہے، اطمینان حاصل کرنا ہے کہیں سے، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو نظریات کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، اور دنیا میں بہت بڑا خلا اس وقت پیدا ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ سکیں تو یہ بہت بڑی بات ہے
کہ روس کے ٹوٹنے کے بعد دنیا میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، اور اب جتنی یہ کافر دنیا ہے وہ کہتے ہیں جو ہمارا نظریہ ہے بس یہ کافی ہے، اب کائنات میں ہمیشہ کے لیے یہی نظریہ اور آئیڈیالوجی چلے گی جو کہ سرمایہ دار معاشرہ انہیں دے رہا ہے۔ اور اس وقت جو گیپ پیدا ہو گیا ہے، اس گیپ کو کوئی فل کرنے کے لیے طاقت اب تک آئی نہیں، اور یہ گیپ اگر اسلام فل کر دے اور مسلمان اپنی محنت کریں اور جان لڑا دیں اس کے لیے دنیا میں کہ اس گیپ کو انہوں نے فل کرنا ہے، تو پھر یہ امت عروج اور ترقی کی طرف چل پڑے، کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس نظریے کی بنیاد پہ وہ جئیں۔ ہم سب کہتے ہیں کافر مسلمان ہو جائیں ہو جائیں ہو جائیں، بھئی وہ آپ سمجھیے کچے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کچے گھر کو بھی توڑ دو، وہ کہتا ہے چلو اس کے مقابلے میں کوئی کچا ہی گھر مجھے دے دینا، پکا نہ صحیح کچھ تو دو، ہم کہتے ہیں نہیں اسے بھی توڑ کے آسمان کے نیچے بیٹھ جاؤ، تو کیوں کوئی ایسے کرے؟ یہ جو نظریے کا گیپ پیدا ہو گیا ہے، اب اسے پر کرنے والی کوئی چیز نہیں رہی۔ آدمی سوچے تو یہ اس دور کی حقیقت ہے، اس آخری یہ جو صدیاں، یہ جو پچھلے 10-15 سال چل رہے ہیں، بہت بڑی حقیقت ہے اس کی، اور اسی لیے جو بھی انٹلیکچوئل لیول ہے کسی بھی اس وقت قوم کا، وہ لوگ نظریات کی تلاش میں ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں، فلاں چیز کو پڑھتے ہیں، فلاں چیز کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں ابھی تک ایسے ادارے قائم نہیں ہو پائے بدقسمتی سے جو اتنا اسٹرانگ لٹریچر فراہم کریں جو اس دماغ کو اپنی طرف کھینچ لے، جو انہیں بتائے کہ ہدایت یہ ہے، اور دنیا نے جو اب تک نظریے اختیار کیے ہیں یہ گمراہی کے تھے۔ ایک گمراہی وہ تھی جو مارکس کے ذریعے آئی تھی، ایک گمراہی اب ہے جس میں تم پڑے ہوئے ہو، اور اس کے مقابلے میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اس کے برعکس جو دوسری اقوام ہیں ان میں جو انٹلیکچوئل لیول ہے، جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ اسلام کے شدید مخالف ہیں کہ کہیں یہ جو دنیا میں خلا پیدا ہو گیا، اس خلا کو کہیں اسلام نہ پر کر دے، مسلمان نہ پر کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، من کان فی الضلالۃ، جو کوئی آدمی گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، رحمان اسے کھلی چھٹی دے دیتا ہے، کھینچتا ہے لمبا اس کو، یعنی اس کے جی میں کوئی حسرت نہ رہے، چلے آگے جتنا چلنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ کس چیز کا؟ دو چیزوں میں سے ایک، اما العذاب، یا تو آفت دیکھیں گے، عذاب اس دنیا میں ان پہ آ جائے، تباہی آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ گمراہ لوٹتا ہے، عذاب جب آتا ہے، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا پھر قیامت دیکھ لیں گے، عذاب آیا، مر گیا تو بات ختم ہو گئی، قیامت آ گئی، کفر پہ مر گیا تھا تبھی موت سے بغیر عذاب کے، اور قیامت میں اٹھا لیا جائے گا تو بات ختم ہوگی۔ دنیا میں عذاب آ گیا اور کسی نظریے کے پہ اس کا کفر کے کسی نظریے پہ خاتمہ ہو گیا، تب بات ختم ہو گئی، اور عذاب نہیں آیا، طبعی طور پہ جیتا رہا، حتیٰ کہ اپنی طبعی موت مر گیا، اور مرنے کے بعد اب اسے اٹھایا گیا تو بھی اس کے لیے بات برابر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما العذاب و اما الساعۃ، یا دنیا میں عذاب اس قوم کو دے دیں یا وہ قیامت دیکھیں، فسیعلمون، تو انہیں پتا چل جائے گا، من هو شر مکانا، کون ہے شر مکانا، جو آدمی اپنے کس برے درجے کا، شر مکانن جو درجے میں بہت برا ہے، وہ اضعف جندا، اور کون ہے اضعف جندا، جس کا گروہ بہت زیادہ کمزور ہے، جس کی فوج کمزور ہے، اسے پتا چل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہی کی ہیں، بس گمراہ آدمی اسی میں خوش رہتا ہے کہ وہ بہت اچھے درجے کا ہے، آج کیا تھا، گورنر تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، چیف سیکرٹری بن گیا، پھر صدر بن گیا، پھر وزیر اعظم بن گیا۔ یہ درجے ہیں جو ان کے متعین ہیں، کون کس درجے میں ہے، وہ اضعف و جندہ، اور پتہ چل جائے گا کہ کس کا گروہ جو ہے وہ زیادہ کمزور ہے۔ تو اس سے مراد دنیا ہے، کیونکہ قیامت میں تو کوئی حمایتی ہوں گے نہیں، قیامت میں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جب عذاب آئے گا یا جب قیامت آئے گی تو اسے پتا چل جائے گا کہ دنیا میں کس کا گروہ کمزور تھا اور کون برے درجے میں تھا۔ آج فخر کی چیز ہے
آنکھیں بند ہوتے ہی ان حقائق کا احساس ہو جائے گا کہ نہ دوست کام آئے اور نہ قیامت میں اللہ کے ہاں کوئی اور کام آیا. یہ تو کافروں کا حال تھا اور ایمان والوں کا حال اس کے بعد بتا دیا. وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ بڑھاتا ہے الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں، ہدن، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے. کافر کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں. مومن کا ذکر آیا، فرمایا ہم کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کو اور زیادہ ترقی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی ترقیات کی کوئی انتہا نہیں، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہدایت پہ ہوتا ہے، صحیح راہ پر ہوتا ہے اور وہ اپنی صحیح راہ میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس کا ایمان مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. وقت کے ساتھ اس کا پھر کوئی تعلق نہیں رہتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اہل ایمان جب اللہ کی زیارت کریں گے اور اللہ کو دیکھ کے سجدے میں گریں گے تو بتایا مدتوں سجدے میں پڑے رہیں گے. پتہ نہیں کتنے لاکھ سال گزر جائیں، کتنے کروڑ سال گزر جائیں، وہ آدمی کی ترقی ہو رہی ہے اتنا لمبا عرصہ ہے. تو فرمایا ان کی ایمان والوں کی ہدایت ہم اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں. والباقیات الصالحات، اور وہ نیکیاں جو باقی رہیں گی، خیر عند ربک، تیرے پروردگار کے ہاں اے انسان، اے آدمی، خیر عند ربک، تیرے رب کے ہاں بہتر درجہ رکھتی ہیں. ثوابا، جو بدلہ ملے گا، وخیر مردا، اور وہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں پھر کے تم نے جانا ہے، جہاں لوٹ کے تم نے جانا ہے. دنیا کی رونق اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. وہ جو نیکی ہیں باقیات الصالحات، ایسی نیکیاں جو باقی رہیں، یہ تمہارے کام وہاں آ جائیں گی. کیسے کام آ جائیں گی؟ دو باتیں بتا دی. ایک تو یہ فرما دیا کہ دیکھو تمہیں ثواب اچھا دیں گے، بدلہ اچھا دیں گے، وخیر مردا. اور دوسری بات یہ بتا دی کہ تم جب آؤ گے وہاں پر تو وہ جو پھرنے کی جگہ ہے، رد کہتے ہیں نا لوٹنے کو، یعنی مردود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس پہ پھینک دی گئی، لوٹا دیا گیا، رد کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا. خیر مردا، وہ اچھی جگہ ہو جائے گی جہاں تم لوٹ کے آؤ گے، اس دنیا سے واپس آؤ گے نا، وہ دنیا ہم تمہاری اچھی کر دیں گے کیونکہ تم نے باقیات الصالحات چھوڑی ہیں، وہ نیکیاں جو باقی رہ جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہو اور وہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرتی ہے. یہ باقیات الصالحات ہیں. مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہا. تمام وہ نیکیوں کے سلسلے جو کسی انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے، اللہ نے ذکر فرما دیا کہ تمہارے لیے وہ اچھے ہیں. کسی نے کنواں کھدوا دیا، تعلیم کا بندوبست کر دیا، کوئی ایسی چیز کر دی جس سے عام لوگوں کو نفع ہو، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں صدقہ جاریہ. علم پڑھا دیا تو نسل در نسل علم منتقل ہوتا رہتا ہے نا، یہ سب صدقہ جاریہ. مسجد بنوا دی، حلال کا مال ہوتا تھا مسلمانوں کا، تو یہ حلال کے مال کی مسجدیں دیکھو 500 سال ہو گئے بنے ہوئے اور 700 برس ہو گئے اپنی جگہ پہ قائم. ایمانداری سے لوگوں نے کام کیے، مال بھی حلال کا تھا. اب مال بھی کچھ مشکوک ہی ہوتا ہے، مشتبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ 100 سال بعد ہی مسجد گر جاتی. تو اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ نیکیاں تمہارے کام آئیں گی جو دنیا میں تم چھوڑ کے جا رہے ہو. خیر عند ربک، تمہارے ہاں رب کے ہاں بدلہ بڑا اچھا اس کا ملے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جنت میں جب درجات لوگوں کے بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ وہ جو نیکیاں تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو وہ چیزیں یہاں مل رہی ہیں. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں اچھا جملہ چھوڑ کے دنیا سے گئے. وہ اچھا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید اپنی اولاد کو سکھا کر گئے. اللہ اتنا ان سے خوش ہوا، اتنا ان سے راضی ہوا کہ وہ جو اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دے کر گئے ہیں، اس توحید کی تعلیم میں اللہ ان سے وہاں بھی خوش ہے اور راضی. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہی تھے نا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا
اور اللہ نے فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، اور یعقوب علیہ السلام پہ جب وفات کی حالت طاری ہوئی تو انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کا جو پروردگار تھا، اور پھر ان کے نام گنے اور کہا الہ واحدہ، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ بہت بڑا مسئلہ جو ان ممالک میں اب پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ما تعبدون من بعدی، کہ ہماری اولادیں کس کی عبادت کریں گی، ان کی زندگیاں کس نہج پہ گزریں گی۔ اس لیے جو آدمی بھی اپنی اولاد میں نیکی چھوڑ کر جائے گا اسے اس کا اجر وہاں ملے گا۔ اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا اتباع، جو جتنا اپنے خاندان میں چھوڑ کر جائے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ تو ایسی چیزیں جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں بہت اچھی ہیں تمہارے رب کے ہاں، ثواب بھی ملتا ہے، اور جب تم لوٹ کے وہاں جاؤ گے پہنچو گے تو تمہیں اس کا اجر وہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ خیر مردہ، پھرنے کی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب پھریں گے لوگ یعنی واپس جانے کی جگہ، گھر اپنے اصلی گھر میں جب پہنچیں گے تو انہیں جو چیزیں کام آئیں گی اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، آپ نے فرمایا جو آدمی تم میں آزمائش میں ڈال دیا گیا اور اس کی 3 بیٹیاں ہو گئیں یا 3 بہنیں ہو گئیں اور اس نے انہیں پالا اور جوان کیا اور اس کے بعد اس نے ان کی شادی کر کے انہیں اپنے گھر میں پہنچا دیا، میں اور وہ جنت میں ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ ایک انگلی کے بعد دوسری۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اور اللہ کے رسول اگر 2 ہو جائیں تو آپ نے فرمایا 2 بھی، اور ایک اور ہی روایت میں آتا ہے کسی نے پوچھا کہ 1 ہو جائے، آپ نے فرمایا 1 بھی۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو نیکی کی ہیں آدمی کو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ افرائیت اللہ جی، تم نے کبھی غور کیا ہے اللہ جی اس آدمی کے حالات پر کفر بآیاتنا، جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا؟ یہ کون تھا؟ یہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کا منکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، نبوت کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کو مانتا ہے۔ یہ کافر تھا عاص ابن وائل، مکہ مکرمہ میں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، تم نے اس آدمی کی حالت پر غور کیا جس نے کیا کیا؟ ہماری آیات کو جھٹلایا، منکر ہوا ہماری آیتوں سے، قرآن کو نہیں مانتا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے، اور جیسے خباب رضی اللہ عنہ کا اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، انہوں نے اس کے یہاں مزدوری کی، محنت کی، اور وہ کرتے تھے لوہے کا کام۔ مسلمانوں کے زوال کے دور میں ان پر ذات پات چھا گئی ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے، اور یہ گننے لگے کہ یہ مزارے ہیں ہمارے، یہ اس گاؤں میں نائی ہیں، یہ دھوبی ہیں، یہ فلاں پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں پیشے سے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا اب بھی، مسلمان ایسے ہی گنتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اللہ کی مخلوق کو انہوں نے بانٹ دیا۔ اوپر سے آگے انگریز، انہوں نے اپنی حکمت عملی سے خوب فائدہ اٹھایا اس تقسیم کا، اور انہوں نے باقاعدہ پٹواری کے ہاں درج کروا دیے کہ یہ گاؤں کا کیا ہے، کمی ہے، یہ گاؤں کے کم درجے کی ذات ہے، یہ فلاں ذات اس سے کم درجے کی ہے، یہ نائی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ فلاں ہے، اور ساری کاسٹ ذات لکھنے کے بعد ایک خانہ خالی رہ گیا تھا ان کا، اس میں مولوی کو لکھ دو، تو مولوی اس میں چلا گیا۔ کیونکہ جس طرح گاؤں کے وڈیرے اور جاگیردار اور یہ لوگ صدقے کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، عشر نکالتے تھے، کچھ دیتے تھے، مولوی کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا۔ اور سوچا جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ نہیں کرتے تھے؟ یہ کام سب کرتے تھے۔ آخر وہ لوگ بھی تو بال کٹواتے تھے، ان کے یہاں بھی تو کوئی حجام ہوتا ہی تھا نا، اور ان کے یہاں بھی زراعت پیشہ لوگ ہوتے تھے، اور ان کے یہاں بھی بڑے ہی ہوتے تھے نجار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال وہ جو سارے نجاری کہلاتے تھے، یعنی لکڑی کا کام کرنے والے۔ تو عربوں میں یہ چیز نہیں آئی،
جتنی بر صغیر کے لوگوں میں حصے میں آئی. اسی لیے بر صغیر کو عالمی قیادت نہیں ملی. عالمی قیادت پوری دنیا کی وہ عربوں کو ملی اور عربوں کے بعد ترکوں کو ملی. بر صغیر کو عالمی قیادت نہیں ملی. اور وجہ وہ ہے کہ ان کا دماغ جتنا بھی وسیع ہو گیا تھا لیکن اپنے گرد و پیش کی اقوام خاص طور پہ ہندوؤں کے اثرات کی وجہ سے تنگ نظر ہو گئے تھے. تو تنگ نظر آدمی دنیا پہ کہاں حکومت کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. نظریات جو وسیع نہیں ہوتے وہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا. سوچنے کا سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جب آدمی کی نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اعتراض کم ہو جاتے ہیں. جتنی جس آدمی کی نظر وسیع ہوتی ہے اتنے ہی اعتراض کم ہو جاتے ہیں، اور نظر جتنی تنگ ہوتی ہے اعتراض اتنے ہی بڑھ جایا کرتے ہیں. یہ اصول کی چیزیں تھیں، یہ بر صغیر میں نہیں آ سکی. اور اس سے خواب رضی اللہ عنہ لوہے کا کام کرتے تھے. علیہ باللہ ہمارے دور میں ہوتے تو لوگ کہتے لوہار ہے گاؤں کا. اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے مستحق جنہیں 6 آدمی منتخب فرما دیے تھے کہ عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ اور زبیر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور وہ ان سب سے راضی تھے. ان 6 آدمیوں میں سے ایک کے متعلق نہیں کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائیں گے، کیونکہ اسلام میں انہوں نے قربانی زیادہ دی تھی. کام ان کا لوہے کا تھا. تو عاص بن وائل کے ہاں انہوں نے لوہے کا کام کیا. پیسے لینے گئے تو اس نے کہا میں پیسے تمہیں اس وقت دوں گا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو. اس نے جان بوجھ کے کہا، مذاق میں کہا، بہرحال اس نے کہا. اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے جواب میں کہا، انہوں نے کہا اگر تم مر کے دوبارہ پیدا ہو جاؤ نا تو تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا نہیں ہوں، میں ان کا اقرار کرتا ہی رہوں گا. تو وہ بڑا ہنسا. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں مر کے دوبارہ پیدا ہوں گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہو گئے. کہنے لگا اس وقت آنا، اس وقت پیسے دے دیں گے. اس وقت میرے پاس آنا اور پھر حساب چکا لینا. یہ جملہ اللہ کو بڑا ہی ناگوار گزرا. اللہ نے فرمایا فرائیت الذی کفر بآیاتنا، تو نے دیکھا ہے اس انسان کی حالت پر کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتا ہے؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ ملے گا مال بھی اور میری اولاد بھی. یعنی مر جاؤں گا تو تم جو کہتے ہو کہ اگلا جہان آئے گا تو اگلے جہان میں مجھے پھر مال مل جائے گا اور اگلے جہان میں اولاد پھر میرے کام آ جائے گی. اطلع الغیب، بن دیکھے کو جھانک لیا ہے اس نے. کیسا زبردست یہ ترجمہ ہے. اطلع الغیب، کیا اس نے جھانک لیا ہے بن دیکھے کو؟ یہ ترجمہ کرتے تھے محفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اطلع جھانک لیا ہے، الغیب بن دیکھے کو، یعنی جو دیکھا نہیں ہے ابھی تک اگلا جہان، کیا جھانک کے دیکھ لیا اس آس نے کہ اسے وہاں بھی یہ چیزیں ملیں گی؟ یہ ہیں وہ جملے جو انسان اللہ کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں مذاق میں کہہ دیتا ہے اور اللہ کو چیز شدید ناگوار گزرتی ہے. اللہ نے فرمایا طلع الغیب، اس نے کیا جھانک لیا ہے کہ ہم اسے یہ چیزیں دیں گے، یہ سب چیزیں اگلے جہان میں اسے ملیں گی. جھانک آیا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے بنا لیا ہے رحمان کے یہاں کوئی اقرار، اللہ نے کوئی عہد و پیمان اس سے کر لیا ہے کہ تم ہمارے ہاں آؤ گے آج تو ہم تمہیں یہ چیزیں دے دیں گے. اللہ کے متعلق یہ کہتا ہے اور قیامت کے متعلق کلا، ہرگز نہیں. سنکتب، ہم نے لکھ لیا ہے، ہم لکھ لیتے ہیں، ہم لکھ کر رکھ لیں گے ما یقول، جو کچھ کے یہ زبان سے کہہ رہا ہے. وَنَمُدُّ، اور ہم بڑھائیں گے لہو اس کے لیے من العذاب، عذاب میں سے مدہ، قیامت کے دن اس کا عذاب ہم بہت بڑھا دیں گے. مذاق اڑاتا ہے قیامت کا. یہ ہے وہ اس آدمی کا حال جو پہلے آیا تھا نا، کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو نہیں مانتا. اللہ کو مانتا تھا، شرک کرتا تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا. اسی لیے اس نے کہا کہ اچھا قیامت آئے گی تو پھر اس وقت مجھ سے لے لینا. اللہ نے فرمایا یہ جملہ ہم نے لکھ لیا ہے. ما یقول، جو کچھ کہتا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کو خوب کھینچ دیں گے، عذاب اس کا لمبا کر دیں گے.
وَنَرِثُهُ، اور ہم اس کے وارث ہیں، ما یقول، جو کچھ یہ بتاتا ہے وہ ہمارے قبضے میں۔ یہ کہتا ہے مال اور اولاد کام آ جائے گی، یہ مال چھوڑ کے مرے گا، ہم اس کے وارث ہیں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور قیامت میں ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس بات کو کہ یہ قیامت میں اکیلا اللہ کے ہاں چلا جائے گا۔ جن بیٹوں پہ یہ فخر کرتا تھا وہ بیٹے اس کے، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ نازل ہوئی ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا زمانہ جو تھا، اس زمانے میں سورہ مریم تھی، جب یہ ہجرت حبشہ میں گئے تو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بہت بھی اگر اسے آگے لے جائیں تو 5 نبوی میں نازل ہو گئی، اور 5 کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد اس کی ہجرت کی ہے، 13 نبوی میں ہجرت ہوئی، 8 سال وہ ہو گئے، اور پھر 7 سال کے بعد یہ عاص ابن وائل کے بیٹے ایمان لائے ہیں، اور بڑے مشہور صحابی ہیں، عمر بن العاص جنہیں کہتے ہیں نا، یہ ان کے والد ہے، ان کا باپ ہے عاص ابن وائل، اسی لیے ان کا پورا نسب نامہ یہ ہے کہ عمر بن عاص بن وائل، اور ان کے بیٹے آگے عبداللہ بن عمر بن العاص بن وائل رضی اللہ عنہ۔ تو عمر بن العاص 15 سال بعد ایمان لائے، اللہ، اور دوسرا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جس پہ یہ اتنا گھمنڈ ہے نا، اکیلا آئے گا، اللہ نے بتا دیا اس کے بیٹے بھی گویا مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو گئے دونوں بیٹے، قیامت میں اب آئے گا کس کے ساتھ؟ 2 چیزیں اس نے کہی تھی کہ مال ملے گا اور اولاد ملے گی۔ مال کے اللہ نے فرمایا ہم وارث ہیں، اور اس کا مال سارا اولاد میں منتقل ہو گیا، اور اولاد میں جب منتقل ہو گیا تو مال تو رہا نہ، اور باقی رہ گئے تھے بیٹے مسلمان ہو گئے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اللہ نے فرمایا یہ بغیر مال اور اسباب کے اکیلا ہمارے پاس آ جائے گا، ہمارے حضور میں پیش ہو جائے گا۔ یہ اس انسان کا حال ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ کہتا ہے کہ قیامت میں جب مال اور اولاد یہ آنے ہی ہیں، ملنی ہے، تو پھر وہاں آ جانا، وہاں لے لینا۔ حق مارا تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا، کہاں وہ لوہے کا کام کرنے والے، اور کہاں یہ آدمی جو مکہ مکرمہ کا بڑا معزز سردار سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا، اللہ نے پٹوا دی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا انجام برا ہو جائے گا، اور وہ ہمارا بندہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ اللہ کیا معزز قرار پائے، عزت والے بھی، اور مال بھی اس کا جاتا رہا، اور یہ سب چیزیں جاتی رہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اکیلا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا۔